کارخانے کے مینیجر نے دیکھا کہ یہ نوجوان دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے مزے سے فارغ بیٹھا ہے تو وہ آہستگی سے اس کے پاس گیا اور نہایت ہی تحمل کے ساتھ اس سے پوچھا، تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ نوجوان ایک دھیمے طرز والی عمل والی بھرپور شخصیت تھا۔ اس ذاتی نوعیت کے سوال سے حیران تو ہوا مگر مینیجر کو یہ جواب دیتے ہوئے کہ اس کی تنخواہ تقریباً $5000 ماہانہ ہے، بولا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں جناب والا؟ مینیجر نے نوجوان کی بات کو درخو اتنا جانتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنی جیب سے اپنا پرس نکال کر اس میں سے $5000 گن کر علیحدہ کیے اور پھر یہ پیسے نوجوان کی طرف حساب چکتا کرنے کے لیے بڑھاتے ہوئے کہا، میں لوگوں کو تنخواہ اس لیے دیتا ہوں کہ وہ میرے کارخانے میں آ کر ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کرے، نہ کہ ادھر آ کر فارغ بیٹھ جایا کرے۔ یہ پیسے پکڑو اور اپنی راہ لو اور دوبارہ ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ نوجوان نے پیسے پکڑنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی اور لیتے ساتھ ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مینیجر نے آس پاس تماشا دیکھتے مزدوروں کی طرف منہ کر کے تنبیہاً کہا، یہاں موجود ہر شخص یہ جان لے کہ یہ اس شخص کے ساتھ یہی حشر ہوگا جو یہاں آ کر اپنے فرائض سے غفلت برتے گا، اس کا حساب چکتا کر کے اسے کام سے نکال دیا جائے گا۔ پھر مینیجر آنکھیں پھاڑ کر اپنی طرف دیکھنے والے ایک مزدور کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، لگتا ہے تم اس نوجوان کو ذاتی طور پر جانتے تھے، یہ نوجوان ادھر کیا کام کرتا تھا؟ حیران پریشان مزدور کا جواب مینیجر کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا۔ کہنے لگا، جناب عالی، یہ نوجوان تو ادھر کام ہی نہیں کرتا تھا، یہاں محض پیزا پہنچانے کے فنی جوک۔ شوہر، اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں۔ بیوی، تم پہلے اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری شلوار پہن کے گھوم رہے ہو۔ جوک، ٹن 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 تارا، کوئی نہیں ہے مجھ سے پیارا، سنا ہے مجھ سے جلنے والے، آگے 10 ہیں پیچھے 12۔ فنی جوک۔ چوزا اپنی ماں سے، ماں، انسان پیدا ہوتے ہی اپنا نام رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مرغی، بیٹا، اپنی برادری میں نام مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں، جیسے چکن ٹکا، چکن روسٹ، چکن ملائی بوٹی اور چکن کڑھائی۔ جوک۔ امی تولیہ دھو رہی تھی، میں نے پوچھا، امی تولیہ دھو رہی ہیں؟ امی مجھے گھور کر بولی، نہیں، تولیہ کو پانی دے رہی ہوں، شاید بڑا ہو کر کمبل بن جائے۔ اب بندہ کچھ پوچھے بھی نہ، ساری دنیا کے رواجوں سے بغاوت کی تھی۔ تم کو یاد ہے جب میں نے محبت کی تھی؟ اسے رازدان سمجھ کر بتایا تھا حال دل، پھر اس شخص نے مجھ سے عداوت کی تھی۔ جب تیری یادوں نے آنکھوں کو بھگویا تھا، میں نے ایک نام کی تصویر بھی تلاوت کی تھی۔ اس کو چھوڑ کے ہنستے ہوئے گھر آ کر اتنا روئے تھے کہ آنکھوں نے شکایت کی تھی۔ میرے اجڑنے کا سبب جب بھی کسی نے پوچھا، میں نے بس اتنا بتایا کہ محبت کی تھی۔